انوار الحق جیسے عظیم صاحبان کہتے ہیں کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دھاندلی تو پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب زیادہ ہو گئی. کہتا ہے مطلب یہ چیز چلتی آ رہی تھی. مطلب وہ اپنے نگران دور کو تو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اتنا وہ کیا کہتے ہیں پامالی کی. یا مطلب انسان حیران ہوتا ہے کہ یار انسان کو کچھ گلٹی فیل ہوتی ہے کہ ایک دو بھی اگر غلط لوگ آ جائیں آپ کی نااہلی کی وجہ سے آپ سوچ سکتے ہیں اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. لیکن خیر شاید وہ لوگ اس چیز سے بہت آگے جا چکے ہیں. لیکن جو بڑے بڑے میں نے آپ کو کہا پروجیکٹس بڑی بڑی چیزیں اور اس طریقے سے قدوس کا مائنڈ سیٹ اور اس کا مائنڈ سیٹ بہت فرق ہے. جس دن سی ایم کی سپیچ سی ایم والی ہوگی نا, بولنا بہت اچھا جانتا ہے سرفراز بگٹی, لہجہ بہت انگلش بھی اچھی بول لیتا ہے, لیکن جو وزیر اعلیٰ کیلیپر کی سپیچ ہے نا وہ نہیں ہے. اب آپ کا مقابلہ صرف اللہ نظر اور بشیر زیب سے نہیں ہے. یہاں 1.5 کروڑ آبادی آپ سے گڈ گورننس چاہتی ہے. اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ طاقتور حلقوں کو آپ بشیر زیب یا اللہ نظر یا بی وائی سی مارنگی ٹی سی کو وہ کر کے للکار کے وہ کر دیں گے, لیکن عوام کو کب تک آپ یہ کریں گے؟ لیکن ابھی میں نے سنا ہے کہ شاید طاہر رائے صاحب کو دوبارہ آئی جی پولیس لانے کی تیاری ہو رہی ہے, اور مائنڈ سیٹ اس وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں ملا, اس کے ساتھ ضرور ملنا چاہیے, کیونکہ یہ آپریشن کا مار دھاڑ کا حامی ہے. اس کی زندگی اس ٹائپ کی ہے, یہ کمانڈر ٹائپ کی زندگی گزارتا ہے. اس کو وہ کیا کہتے ہیں ڈیموکریٹک, یا یہ ابھی سی ایم بن گیا لیکن ابھی تک اس کا مائنڈ سیٹ وہ وزارت داخلہ والا ہی چل رہا ہے, کہیں بھی لچک نہیں دکھ رہی ہے. یہی ہم رونا پیچھنا ہوتا ہے ہمارا کہ بھائی اب آپ سی ایم ہو, آپ ہر وقت آپ کی سپیچ ایسی ہو اس میں کوئی راستہ ہو. وزیر اعلیٰ صاحب بارڈر کے بالکل خلاف ہے کہ یہاں سے کوئی ٹریڈ ہو تو ان کو یہ بالکل انلیگل لگتی ہے. ان کو کیا ہے, ان کو تو اربوں روپے کے فنڈ آ رہے ہیں. انہوں نے الحمدللہ اتنا بنا لیا ہے کہ ان کی 2-3 جنریشنز کو کافی ہے. پھر انہوں نے 10% کے آس پاس ریکارڈنگ ڈیل ڈن کی ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد وہ شاید جام کی طرح اچھی انگلش نہیں بول سکتا تھا. وہ جام کی طرح کوئی نواب نہیں تھا, سردار نہیں تھا. وہ جام کی طرح شاید ٹویٹر یوز کرنا بھی نہیں جانتا تھا, لیکن وہ اسی ڈیل کو 30 سے 35% تک لے گیا. یہ قدوس جب اس کا شاید دماغ آدھا بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا, یہ کیا. دوسری جانب سرفراز بگٹی صاحب نے ابھی معاہدے پی پی ایل والوں نے پہلے اپنی پریس ریلیز جاری کر دی کہ ہم نے کیا ہے. یہ ادھر بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے کہ ہوا ہی نہیں ہے, ہم ان کو گھٹنے ٹیکوائیں گے, کیا کیا کریں گے. بعد میں کن شرائط پہ ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے 18ویں امینڈمنٹ کے تحت, 172 سب کلاس 3 کے تحت یہ ہوا. آپ کے سامنے ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بڑے ایکسٹریم پر کھیل رہے ہیں, اور ہم بات یہ بھی کریں گے, موازنہ کریں گے تھوڑا قدوس بزنجو کا اور سرفراز بگٹی کا, اور پھر ہم بات کریں گے کہ کس سطح پہ چیزیں چل رہی ہیں. اور ہمارے وزیر اعلیٰ موصوف صاحب ہر کسی کو سیاست بھی سکھاتے ہیں, صحافت بھی سکھاتے ہیں, اور پھر ہم کہیں جاتے ہیں کہ ہم بھی اس سسٹم کے بینیفیشریز میں تو نہیں ہیں, ہم بھی فیکٹری ہی ہیں, اس کے متاثرہ میں شامل ہیں. تو یہ ایک پوری ہر ادارے میں یہ چیز چلی گئی ہے کہ وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے, اور وہ آپ کا کام کیا ہے. آپ نے اس میں جو بھی ڈگری لی ہے وہ آپ فالتو ہیں. وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ والا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کام کیسے کرنا چاہیے. آج وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی صاحب نے بلوچستان بار کونسل کی دعوت پہ وہ گئے کوٹ اور خطاب کیا, اور پھر
جس طرح نوازا جاتا ہے ہر جگہ آج کل، آپ کو پتہ ہے بارز بھی بہت نوازی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے چھوٹا موٹا ادنا صحافت کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جب سے یہ ایکٹ میکٹ آئے ہیں پی کا یہ دوسرے تو صحافت ہو گئی ہے زیرو۔ تو ابھی جو بھی کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اس سماج میں، اس سسٹم میں اگر آپ بینیفیشری ہو یا آپ وہ کیا کہتے ہیں گڈ لسٹ میں ہو، تو یہ اس کا مطلب ہے آپ کام ہی نہیں کر رہے ہو، یہ سزا ہے آپ کی۔ اگر اس سسٹم میں آپ سزا یافتہ ہو، جیلوں میں ہو، ویسے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیلوں میں آئے تو آپ کی بری شہرت ہوگی، آپ نے کچھ برا کیا ہوگا، آپ کوئی وہ کیا کہتے ہیں سیکٹر ایلیمنٹ ہو گئے، دوسری چیزیں ہو گئی، کلعدم ہو گئے، ایسے ہوتے تھے۔ اب آپ پہ کیس یہ ہوں گے کہ آپ کوئی سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آپ پہ کیس اس وجہ سے ہوں گے کہ کسی چور کو آپ نے پکڑا ہوگا۔ اب کیس آپ پر اس وقت ہوں گے جب آپ کہیں گے کہ یار یہ بالکل غلط ہے، آئین قانون کی خلاف ورزی ہے، تو آپ پہ کیس ہو جائیں گے، توہینیں لگ جائیں گی۔ تو یہ سسٹم ہے۔ بہرحال اس سسٹم میں جب آپ رہ رہے ہوں، اوورآل پاکستان، باقی صوبوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے، آواز بھی اٹھتی ہے تو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، لیکن بلوچستان میں پھر ہر طریقے سے دبایا جاتا ہے۔ یہاں ادارے بھی یاری دوستی پہ چلتے ہیں، یہاں ہر ادارہ بس تعلقات کی اگر آپ کا تعلق اس سے اچھا ہے، آپ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو آج بلوچستان اس نہج کو پہنچ چکا ہے۔ اس میں چند فیصلہ ساز ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ نے شاید اس پیریفری کو یا وہ جو ان کی ایک لوبی ہے اس میں آپ نہیں ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ یار یہ لوبی یہ کر رہی ہے، تب آپ وکٹمائز کیے جاتے ہیں۔ اور بلوچستان میں یہ چیز چل رہی ہے۔ موجودہ بلوچستان میں جیسے الیکشن ہوئے، پہلے بھی ہوتے تھے، وہ کہتے تھے الیکشن پہلے بھی تھے، ہر انوار الحق جیسے عظیم صاحبان کہتے ہیں کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دھاندلی تو پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب زیادہ ہو گئی۔ کہتا ہے مطلب یہ چیز چلتی آ رہی تھی، مطلب وہ اپنے نگران دور کو تو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اتنا وہ کیا کہتے ہیں پامالی کی، یا مطلب انسان حیران ہوتا ہے کہ یار انسان کو کچھ گلٹی فیل ہوتی ہے کہ ایک دو بھی اگر غلط لوگ آ جائیں آپ کی نااہلی کی وجہ سے، آپ سوچ سکتے ہیں اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ لیکن خیر شاید وہ لوگ اس چیز سے بہت آگے جا چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو پہلے بھی چلتی آ رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ تو بھائی پہلی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ دودھ میں پانی، اب یہ ہے سارا پانی اس میں بہت تھوڑا دودھ۔ یہ الیکشن تو ایسے تھے۔ بلوچستان میں ایسی حکومت آئی، اس پہ بہت سوالیہ نشان، پورے پاکستان پہ ایسا نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں میں نے ایک الیکشن سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا کہ کون کون متوقع ہے۔ میں نے کوشش کی پہلے 2 کینڈیڈیٹ یا 3 کینڈیڈیٹ کو بتایا ہے، اور میں ایسی باتیں ہوائی باتیں نہیں کرتا، اس میں کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی فیکٹ ہوتا ہے، کوئی پاسٹ ہوتا ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جینون ہیں آئے ہوئے ہیں، اور کتنے، اور یہ وہ عوامی لوگوں سے سروے کر کے یہ چیز تیار کی گئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ میری پسند ناپسند تھی۔ لیکن خیر یہ آ گئی، میر سرفراز احمد بگٹی صاحب بالآخر وزیر اعلیٰ بن گئے۔ جو پاور کوریڈورز میں لوگ تھے ان کے چہیتوں میں شامل تھے۔ اچھا جو لاٹ ہم نے دیکھی اس میں ہم نے کہا کہ یار سرفراز بگٹی صاحب تو ان میں معقول لوگ آدمی ہیں، ہم تو یہ اب کم سے کم کچھ بول لیتے ہیں یا ایک مڈل کلاس سے آئے ہیں۔ لیکن سرفراز بگٹی صاحب نے پھر جب وہ بنایا، اس کے نزدیک کوئی بھی، میں یہ نہیں کہتا کوئی، یہاں کا صحافی سب سے پہلے اس نے مکمکا کر لیا، وکیل نے مکمکا کر لیا، ججز آپ کے سامنے ہیں، باقی ادارے آپ کے سامنے ہیں، کہاں ہم کچھ کر رہے ہیں؟ بحیثیت صحافی ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ بحیثیت انصاف عدالتیں کتنا انصاف دے رہی ہیں؟ وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ بحیثیت پولیس کیا کام کر رہی ہے؟
अनफॉर्चुनेटली जो छोटा स्टाफ भी है रुल रहा है उनका, उनमें जो कोई ईमानदार आदमी है ना, वो इस सिस्टम में रह के रोज मरता है। सरफराज बुगटी साहब आए, बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी चीज़ें की। अच्छा, हम समझे कोई शायद हो सकता है हुकूमत फार्म 45 वाली नहीं, फार्म 47 वाली आई हुई है, लेकिन शायद अक्सरियत फार्म 47 की है। लेकिन शायद ये ऐसा करें कि फार्म 45 वाले मतलब कैरेक्टर जिनके बहुत अच्छे हों हर हवाले से, वो आ जाए। लेकिन जब हुकूमती अक्सरियत पर सवालिया निशान हो तो वो कैसी हुकूमत होगी, वो फिर कैसे ब्यूरोक्रेट लाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 80% जो है ना, जो कमाऊ डिपार्टमेंट हैं उस पे नैब ज़दा लोग बिठा दिए गए। ये इस मॉडल पे मैं देखता हूँ कि यार कुछ होगा। पहले ही आपका डेवलपमेंट बजट 200 समथिंग अरब रुपए है जस्ट, और 44% आपका लैंड है बलूचिस्तान, आप कैसे तरक्की दोगे? लेकिन उसमें भी 2 नंबरी इंतहा को है, उसमें भी मोर देन 60% करप्शन की नज़र हो जाता है। आप एक्सेप्टेंस रेशो तो कभी देखो और फिर काम तो देखो। लेकिन खैर क्या कहें, ऐसा समाज है कि इसमें हर एक को पता है। इदारे किसी से आप पता करो। पिछले दिनों मैंने सुना कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने CMIT के चेयरमैन को बोला कि हाँ भाई, एक आप कैसी इंक्वायरियाँ कर रहे हो, कोई भी हतमी अंजाम को नहीं पहुँच रही है, कोई काम ठीक नहीं हो रहा। तो कहते हैं चेयरमैन CMIT ने कहा कि भाई मैं जिस एक्सीएन को बुलाता हूँ, जिस किसी SDO को बुलाता हूँ, तो वो कहता है भाई मैं मिनिस्टर को इतना दे रहा हूँ, सेक्रेटरी को इतना दे रहा हूँ, तो उसमें क्या ऐसा काम होगा? तो वो कहते हैं कि वो सारे जो सेक्रेटरी साहिबान थे वो भी तो उसी बैठे हुए थे मीटिंग में। उन्होंने फिर अपने लैपटॉपों पे जो है ना काम करना शुरू कर दिया कि ये तो भाई सारे राजी उगल रहा है। तो अली काकड़ 21वें ग्रेड में इन पोस्टों पे आपको ACS डेवलपमेंट नहीं नज़र आएगा, और फाइनेंस का नज़र नहीं आएगा, CNW का नज़र नहीं आएगा, इरिगेशन का नहीं आएगा, लोकल गवर्नमेंट का नहीं आएगा। तो ऐसे लोग आपको ऐसे खुडे लाइनों डिपार्टमेंटों में ही नज़र आएंगे। तो इसमें आप बता दें फिर कैसे निज़ाम ठीक होगा। अब दूसरा मौजू, आज थोड़ा कंपैरिजन करते हैं सरफराज बुगटी का और कुद्दूस बेजिंजो का। कुद्दूस बेजिंजो भी मिडिल क्लास था, सरफराज बुगटी भी मिडिल क्लास है। पिछली दफ़ा जब कुद्दूस बेजिंजो आया था तो उसको बैक थी सरफराज बुगटी की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरफराज बुगटी ने कुद्दूस को आगे किया हुआ था। तो कुद्दूस के वो 5, 6 या 7 महीने जितने थे उसने हुकूमत चलाई, मिडिल क्लास टाइप की चलाई। उसमें ये चीज़ थी, कभी शोशा के लिए भी मिडिल क्लास कार्ड इस्तेमाल करता था। भाई कोई उसके वो नहीं है, लेकिन कुद्दूस में कुछ ना कुछ वो नज़र आ जाती है, मिडिल क्लास शिप या कुछ दुख दर्द। पिछली दफ़ा जब वो आया तो वो कुद्दूस बेजिंजो नहीं था। उसकी जो मेंटल कंडीशन थी वो भी बहुत एक्सट्रीम पे जा चुकी थी। उसके बहुत सारे महरक़ात हैं, मैं नहीं चाहता कि वो उन पे बात करूं। उस वक्त ताज़ा रिकॉर्डिंग डील हो रही थी, हो नहीं गई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान खान का दौर था, और क्योंकि माइंस और मिनरल्स अब MI को जा चुका है, वही रिकॉर्डिंग के बाद देख रहा है कि मज़ीद काम ख़राब ना हो, तो DG MI था। इधर से वज़ीर आला के या ये जाता था माइंस सेक्रेटरी, ये बुखारी साहब माइंस सेक्रेटरी होते थे। अब बुखारी साहब माकूल अफसरान में है, लेकिन ये है कि आपकी वो ईमानदारी है, वो क्या कि आप पूरा सूबा ही जो है ना ऐसे उसके रिसोर्सेज आप पौने दामों बेचाओ। और फिर उस वक्त जाम कमाल साहब वज़ीर आला थे, तो इन्होंने 10% के आसपास रिकॉर्डिंग डील डन की हुई थी। लेकिन उसके बाद वो शायद जाम की तरह अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता था, वो जाम की तरह कोई नवाब नहीं था, सरदार नहीं था, वो जाम की तरह शायद ट्विटर यूज़ करना भी नहीं जानता था, लेकिन वो उसी डील को 30 से 35% तक ले गया। ये कुद्दूस जब उसका शायद दिमाग आधा भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, ये किया।
دوسری جانب سرفراز بگٹی صاحب نے ابھی معاہدے پی پی ایل والوں نے پہلے اپنی پریس ریلیز جاری کر دی کہ ہم نے کیا ہے. یہ ادھر بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے کہ ہوا ہی نہیں ہے, ہم ان کو گھٹنے ٹیکوائیں گے, کیا کیا کریں گے. بعد میں کن شرائط پہ ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے 18ویں امینڈمنٹ کے تحت, 172 سب کلاس 3 کے تحت یہ ہوا. آپ کے سامنے ہے سر. تو پہلا کمپیریزن معاہدوں میں قدوس بازی جام سے بھی لے گیا اور سرفراز سے بھی لے گیا, اور ریکارڈنگ کی ڈیل پہ عوام بھی مطمئن ہے. ایون کہ سردار اختر جان مینگل صاحب مطمئن تھے. اب وہ نہ مانے تو الگ بات ہے, لیکن میں اس چیز کا میرے پاس وہ ہے کہ کہیں انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ بہتر ڈیل ہوئی ہے. تو وہ قوم پرست رہنما, اور قوم پرست رہنماؤں میں ایکسٹریم پوائنٹ پہ جانے والا وہ سردار اختر جان تھا, وہ بھی مطمئن تھا. اور اس میں اسد بلوچ یا دوسرے سب کو پریزنٹیشن دی گئی. جو آج یہ اتنا وہ کر رہا ہے, اس وقت ان سب کو راضی کیا گیا, ایک اچھی ڈیل ہوئی. ان کی جانب وہی سی پیک والا ڈاکٹر مالک, وہ بھی مڈل کلاس, اس کے دور میں بھی سی پیک والا وہ تو بالکل ہی کھڈے لائن ہے نا وہ, اور پی پی ایل تو بس چند لوگوں کو خوش کر کے. تو یہاں قدوس ان سے بازی لے گیا. اب آتے ہیں دوسری پوائنٹ پہ. سورسز کے بقول طاقتور حلقوں کا ایک طاقتور ترین بلوچستان میں جو ہوتا ہے, وہ قدوس بزنجو کو اس نے کہا کہ یار یہ جو ایک پکڑا ہوا تھا کلعدم عسکریت پسند کا بڑا رہنما, کیا آپ اس کو یوز کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ اس کو یوز کرو, وہ کرو, اور اسے پوچھو کہ آپ نے دہشت گردی کیسے کی, آپ کیسے کرتے تھے, آپ کو کون سا ملک سپورٹ کرتا تھا, وغیرہ وغیرہ. کیش کرو اس کو کافی لایا بھی جاتا ہے میڈیا کے سامنے وغیرہ, دکھایا بھی جاتا ہے. ابھی میرے خیال میں وہ ان کی اس طرح وہ نہیں کر رہا, اب شاید کسی جیل میں شفٹ کر دیا ہے, جو بھی ہے. تو اس پر قدوس نے انکار کر دیا, کہتا ہے کہ سر میں یہ کیسے کروں, یہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں جو میرے ساتھ بغیر کسی لالچ کی اٹیچ ہے, پاکستان کا پرچم بلند کر رہے ہیں, بندوق نہیں اٹھا رہے ہیں, اسی سسٹم کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر میں ایک کلعدم عسکریت رہنما کو بڑا چڑھا کے پیش کروں گا, اسے رول ماڈل بناؤں گا, تو ان پر کیا امپریشن پڑے گا؟ تو کتنی بڑی بات ہے. وہی تھا نا, پھر کیا ہونا تھا, ہر کوئی جاتا کہ یار اس کو اتنا لوگ مارنے کے بعد, ناجائز لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کے بعد یہ بندہ آج ہیرو بنا ہوا ہے, تو پھر میں بھی جاتا ہوں ادھر بھی کمائی کرتا ہوں, بعد میں اسٹیٹ کا بھی فیوریٹ بن جاتا ہوں. یہ پوائنٹ دیکھیں آپ, یہ اس کی وہ کنڈیشن ہے جب وہ مینٹلی اتنا وہ بھی نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ, آئی جی پولیس تھے طاہر رائے صاحب. طاہر رائے صاحب مطلب ایک وہ کیا کہتے ہیں, ریجڈ آفیسر ہیں ہر حوالے سے, لیکن ان سے عوام کو ہر حوالے سے ایسے آئی جی کو پسند کرتے, لیکن جو سی ٹی ڈی والا ان کا ایلیمنٹ ہے کہ شوٹ کرنا, اس سے بلوچستان میں کافی چیزیں ہوتی ہیں. بلوچستان میں سیکیورٹی اداروں پر ہمیشہ یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بغیر وہ کیا کہتے ہیں پراپر وے دیے بغیر مارتے ہیں. جس طرح لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے کہ لاپتہ کوئی ہوتا ہے تو اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا, اس کو جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا اور شوٹ کیا جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے وہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ دہشت گرد کا ساتھی نہیں ہے, لیکن کم سے کم اس کو ڈیو پروسیس سے تو آپ گزاریں. لیکن یہ چیز نہیں تھی. اور پچھلے کچھ عرصے سے جو بی وائی سی ہے یا بلوچ فار وائس مسنگ, یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسنگ پرسنس کی, وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو بنی ہوئی ہے ماما قدیر لوگ, تو یہ بھی یہ چیز بار بار الزام لگاتے تھے کہ سی ٹی ڈی ایسا کر رہی ہے. تو قدوس نے اس وقت عمران خان کا دور تھا, کہا کہ سر معاملات خراب ہو رہے ہیں, پہلے ہمیں اور اداروں سے شکوہ تھا, پولیس میں بھی یہ چیز آ رہی ہے. تو ہزاروں باتیں ہیں وہ ہیں, لیکن
اس آئی جی نے کافی اسد بلوچ تھا یا دوسرے، ایون جام کمال کو بھی کوئی خاص لفٹ نہیں کراتا تھا. وہ پولیس میں کوئی زیادہ پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ انوالومنٹ ہو، اور یوں اس کا تبادلہ کروا دیا قدوس نے. پیچھے ریزن کیا بتائی کہ بھائی یہ ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے دوسرے ادارے ہیں ان کو انگیج کریں کہ بھائی شوٹ نہ کریں، اور یہاں پہ اگر پولیس بھی اس چیز پر لگ جائے گی تو پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا. اس عام ٹریفک کانسٹیبل کے لیے مسئلہ ہو جائے گا بیچارے کے لیے، اس عام پولیس والے کے لیے جو ہم میں اور آپ میں رہتا ہے. کیونکہ باقی جو ادارے ہیں، چاہے ایف سی ہے، آرمی ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی کارروائی کرتے ہیں، ان کو یہ سیف سائڈ ہے، ان کی آئیڈینٹی اس طرح واضح نہیں ہے، وہ جاتے اندر رہتے ہیں. لیکن جو پولیس ہے یا باقی یہ تو ایکسپوز ہے، اور اگر یہ ایسے شوٹ کریں گے تو یہ پھر کام خراب ہوگا. بہرحال یہ چیزیں ابھی تک وہ ہیں، لیکن ابھی میں نے سنا ہے کہ شاید طاہر رائے صاحب کو دوبارہ آئی جی پولیس لانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور مائنڈ سیٹ اس وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں ملا، اس کے ساتھ ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ یہ آپریشن کا مار دھاڑ کا حامی ہے. اس کی زندگی اس ٹائپ کی ہے، یہ کمانڈر ٹائپ کی زندگی گزارتا ہے. اس کو وہ کیا کہتے ہیں، ڈیموکریٹک، یا یہ ابھی سی ایم بن گیا، لیکن ابھی تک اس کا مائنڈ سیٹ وہ وزارت داخلہ والا ہی چل رہا ہے. کہیں بھی لچک نہیں دکھ رہی ہے. یہی ہم رونا پیٹنا ہوتا ہے ہمارا کہ بھائی اب آپ سی ایم ہو، آپ ہر وقت آپ کی سپیچ ایسی ہو، اس میں کوئی راستہ ہو. اب قدوس کی میں ایک اور بات بتاؤں. آرمی چیف جو ہمارے موجودہ ہیں سید عاصم منیر صاحب، یہ آرمی چیف بنے تو گوادر آئے تھے، تو وزیر اعلیٰ بھی گئے وہاں پہ. اس وقت یہ پی ٹی آئی اور ان کا ایشو چل رہا تھا، تو ایکسٹریم پہ جا چکے تھے دونوں. تو قدوس نے اسی آرمی چیف کو کہا کہ عاصم منیر صاحب، عمران خان نے بے شک آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی شپ سے ہٹا دیا ہو، آپ کے خلاف ہر کمپین کی ہو، لانگ مارچ کی ہوں کہ آپ آرمی چیف نہ بنو، ہر ٹائپ کی سازش کی ہو، لیکن اس کے باوجود خدا نے کیسے آپ تو ریٹائر ہو رہے تھے، کیسے راتوں رات آپ کی قسمت خدا نے بدلی اور آپ آرمی چیف بن گئے. تو یہ تو زوم کی بات ہے، یہ تو قسمت کی بات ہے. تو آپ بڑے ظرف کا مظاہرہ کریں، دل کا مظاہرہ کریں، معاف کر دیں ان کو. تو یہ بات سرفراز بگٹی صاحب کہہ سکتے ہیں اس طرح کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے؟ تو مجھے تو نہیں لگتا. وہ تو الٹا کہیں گے کہ شاید کوئی اور ہی. میں نے کہا نہیں کہ یہ سی ایم والی ٹیون نہیں ہے، سوری ٹو سے. پہلے ہی ہمارے لیے بڑی مصیبتیں کھڑی کی جا چکی ہیں، لیکن ہم تیار ہیں. ہم جب صحافت میں آئے ہیں پہلے دن سے لے کر اب تک تیار ہیں، اور انشاءاللہ اسی سرزمین پہ بیٹھ کے یہ کام کریں گے. جب تک ہے باہر ہے تو کام کریں گے، اندر بھی ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، ہم اپنی کوشش بھرپور جاری رکھیں گے. یہ ہوا. پھر ایک اور طاقتور ترین بندے نے ان سے یہ بھی کی کہ یہ بارڈر بند کیوں نہیں ہوتی، اتنی سمگلنگ ہوتی ہے، فلاں اتنا نقصان ہو رہا ہے. قدوس نے کہا کہ صاحب آپ لوگ ہو ایک اس میں سسٹم میں ایک ادارہ، آپ لوگوں کو جو حکم ہوتا ہے اپنے کہنا ہوتا ہے یس سر. ہم ہیں عوامی لوگ، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، معاشرے کی صورتحال دیکھنی ہوتی ہے، لوگ دیکھنے ہوتے ہیں. غریب ترین لوگ ہیں ہمارے، وہ بارڈر سے منسلک ہیں. اب اگر ایک چیز ہے جو کراچی یا لاہور سے جو چیز آتی ہے یہاں پہ ہمیں جو 50 کی ملتی ہے، وہ بارڈر سے شاید ہمیں 15 کی ملے، تو میرے غریب کے لیے تو وہی چیز صحیح ہے. اور ہمیں کوئی ایسی پریویلیجز بھی نہیں ہے. ہاں کوئی بہت پیسہ ہوتا تو آپ کہہ لیتے. تو ان لوگوں کا گزارا ہی اس چیز پر ہے. ہم کتنی سرکاری نوکریاں دے سکتے ہیں؟ کہہ رہے تھے 400 ارب سے زائد تنخواہوں میں جا رہا ہے، پینشنوں میں جا رہا ہے. 200 سم تھنگ جو ہے نا ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، ہم 3-4 لوگوں کو بھی مشکل سے ایڈجسٹ کر پائے ہیں. تو بارڈر سے کسی کا روزگار چلا ہوا ہے، چلنے دیں. اور یہ والے موصوف آئے ہیں اسمبلی میں بات نہیں کرتا، اللیگل ٹریڈنگ ہے فلاں. مطلب یار آپ اس قدر آپ نے اس کا کام کا ذکر کرنا رعونت سمجھتے ہیں. آپ ان بارڈر کے لاکھوں گھرانوں کا
جو نان شبینے کے محتاج بنا دیے گئے ہیں ان کا ایشو آپ کو ایشو ہی نہیں لگتا. آپ اس پٹرول ڈیزل کو، میں یہ نہیں کہتا بڑے مگرمچھ ہوں گے، قدوس ہوگا، سنجرانی ہوگا، باقی ہوں گے، لیکن وہ پٹرول ڈیزل اگر مجھے باقی کی نسبت کم میں پڑ رہا ہے یا جہاں وہ نہیں جا رہا وہ میسر ہے تو یہ ریلیف نہیں ہے. اور ریلیف تو آپ دے نہیں پا رہے ہو. کتنی نوکری آپ دے سکتے ہو؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 95% شاید نہ آزادی مانگے نہ کچھ اور وہ کریں، آپ ان کو روزگار تو دو. یہاں کے نوجوان کے پاس اور کیا ہے؟ وہ ادھر مشغول ہوگا تو کچھ بھی نہیں کرے گا. ایک اور طاقتور صاحب ہیں، وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آئیں، یہ نوکری کریں، وہ کریں. بھائی ضروری نہیں ہے ہر بندہ فوج کی ایف سی کی نوکری نہیں کر سکتا. معمولی کام نہیں ہے ان کی نوکری کرنا، 24 گھنٹے کی پابندی، 100 چیزیں. وہ اور جگہ جانا چاہتے ہیں، مواقع نہیں ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب بارڈر کے بالکل خلاف ہے کہ یہاں سے کوئی ٹریڈ ہو تو ان کو یہ بالکل اللیگل لگتی ہے. ان کو کیا ہے، ان کو تو اربوں روپے کے فنڈ آ رہے ہیں. انہوں نے الحمدللہ اتنا بنا لیا ہے کہ ان کی 2-3 جنریشنز کو کافی ہے. اور باقی آس پاس کی ٹیم الحمدللہ اتنی شاندار رکھی ہوئی ہے، اتنے اعلیٰ بیوروکریٹ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی، ان کو بھی کسی عام آدمی کی فکر نہیں ہے. انہوں نے بھی، ان پر بھی جو ایلیگیشنز ہیں تو کیا کہے بندہ. بہرحال وہ تھا، وہ آیا بارڈر کے، بھائی یہ چیک پوسٹوں والے یہ چیزیں آپ ختم کرو. یہ ہمیں کہتے ہیں چیک پوسٹیں ہوں چیک اینڈ بیلنس کے لیے، لیکن کم سے کم یہ غیر ضروری ہے. ہر چیک پوسٹ کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ سیکیورٹی ایشوز اس کا دوسری تیسری ترجیح بھی نہیں ہوتی، پہلے ہی اس کی وہی بتاخوری ہوتی ہے. تو یہی تو حالات ہمارے آج تک پہنچے ہیں. اس کے دور میں یہ بارڈرز، یہ کاروبار، یہ بالکل اوپن تھا. ایک اور اس کی سپیچ تھی جب یہ لوگ بند کر دیتے تھے روڈ، تازہ تھا، کبھی کبھی وہ ہوتا تھا. تو اس وقت قدوس شاید اس طرح ہوش میں بھی نہیں تھا، لیکن اس دن جو وہ باتیں کر رہا تھا دل سے کر رہا تھا کہ کوئی شوق سے نہیں آتا روڈوں پر. کوئی خاتون، کوئی بچہ روڈ پہ جب آتا ہے اس کے پیچھے کوئی درد ہوتا ہے. ان کو ہمیں سننا چاہیے، ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. آج جو موضوع تھا میں کہیں سے کہیں نکل گیا. سی ایم صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ بی وائی سی والے ہیں، ان کے جلسوں میں آزاد بلوچستان کے جھنڈے وہ ہوتے ہیں، یہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں اور وکیل ان کی جو ہے نا آواز بن جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار اگر آزاد ہماری صحافت کی طرح وکیل بھی اب اکا دکا بیچارہ 5% تک کوئی آزاد رہ گیا. 26ویں ترمیم کے بعد وکیل بیچارہ بھی اور عدالت بھی کہاں وہ رہی ہے. جو کوئی بات کرتا ہے اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس طرف ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی نمائندگی نہ ہو، اور دوسری طرف ہم نے جو پکڑا ہوا ہے انڈیا کا ایجنٹ وہ کلبھوشن یادو، اس کو الاؤ کیے ہوئے ہے وکیل، لیکن یہاں ہم ان کو وکیل رکھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. میں یہ کہتا ہوں کہ بی وائی سی یا دوسرے، میں نہیں کہتا کہ وہ معصوم مظلوم، لیکن یہ ہے کہ وہ چل رہے تھے 100 ہم ان پہ ایلیگیشن لگائیں کم سے کم، لیکن ایک چیز چل رہی تھی، ان کو آپ ڈیو پروسیس تو ان سے تو وہ کہیں کہ وہی ان سے چھین لیا جائے تو یہ تو پھر ایکسٹریم پوائنٹ ہے، پھر تو کوئی کسر ہی نہیں چھوٹ مل رہی ہے. یہ جسٹس صاحب ہیں، قائم مقام چیف جسٹس کے ساتھ ہوتے ہیں عامر نواز رانا صاحب. ساجد ترین صاحب نے بھی کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بڑی تلخ کلامی کی، تو پھر انہوں نے کی. ساجد ترین صاحب سینئر وکیل ہیں، سیاسی بھی ہیں. کل رؤف عطا صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی رانا صاحب کی کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے. یقیناً یہ چیز زیب نہیں دیتی. رانا صاحب جج ہیں، وہ اس ساجد ترین صاحب کو بھی کہا کہ بھائی توہین عدالت کر دیں گے یہ وہ، لیکن چیز یہی ہے کہ جج پر جب آپ آتے ہو، اس بینچ میں بیٹھتے ہو، اور ہائی کورٹ بلوچستان کا تو آخری بلوچستان والوں کے لیے ہی ہوتی ہے، ادھر سے ہی سب کی توقع ہوتی ہے. تو یہاں کا جو جج ہوتا ہے اس کا ٹیمپرامنٹ بھی میرے خیال میں بہت زیادہ ہائی ہو اور برداشت بھی بہت زیادہ ہائی ہو. وکیل کی 100 اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب جج بنتے ہیں تو ذمہ داری
میں یہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھاتا کہ جج کو کیسے کام کرنا چاہیے یا وہ، لیکن یہ ہے کہ امیدیں آپ سے ہوتی ہیں لوگوں کی، تو آپ کم سے کم کوشش کریں. جس طرح میں نے کہا بی وائی سی مارنگ لوگوں کے 3 MPO کے تحت کیس تھا، تو ان کو دوبارہ بھجوا دیا داخلہ والوں کی جانب، تو کم سے کم درجنوں FIRیں اور تھیں، دوسرے میں ابھی وہ آ بھی گئی، ان میں بے شک گرفتاری ہوتی لیکن عدالت مایوس نہ کرتی. اب عدالت سے جب لوگ مایوس ہوتے ہیں تو پھر کوئی راستہ بچتا نہیں ہے. اور ادھر سے CM صاحب بھی وہی ٹیون استعمال کریں گے، ایکسٹریم لگ کریں گے، پھر حل کیا ہے؟ کل انہوں نے کہا، میں نے بیان بھی کیا کہ اللہ نظر نے پیچھے چھپ کے پتھر کے پیچھے چھپ کے دھمکیاں دی ہیں، تو 42 سال بعد ترکی میں جو تھے کرد انہوں نے سرنڈر کیا ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے قومی دھارے میں آئیں، ہتھیار چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ دھمکی دی، اور آخر میں یہ کہا، بشیر زیب کو بھی کہا، لیکن ایک طریقہ کار کے تحت وہ آئیں. تو صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو گورننس چل رہی ہے اس میں عام آدمی کو آپ کنٹرول کرو، بڑی بات ہے. ابھی عسکریت پسندوں کا جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ آج ابھی جو عسکریت پسندی ٹارگٹ کر رہے ہیں، پہلے ان کی یہ ہوتی تھی یونیورسٹی کا طالب علم ہو یا زیادہ سے زیادہ کالج کا ہو، یا پھر یہ تھا پہلے شروع میں ان کے ساتھ یہی ہوتے تھے، مطلب کریمنل بھی ان کی کافی تعداد میں ہوتے تھے، باقی بھی ہوتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اسٹیٹ میں رہنا مشکل ہو گیا تو ان کو جوائن کرتے تھے. لیکن اب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ینگ، 14 سال 15 سال 16 سال. یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور ایسے نکال کے جا رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ یار ان کے گھر، یقین کرو گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ ہمارا بچہ کہاں سے کہاں نکل گیا ہے. تو یہ اب عسکریت پسند ایسے کچے مائنڈوں کو وہ کر رہے ہیں، پھر آپ ان سے سوسائڈ کرا لو، ان سے کچھ بھی کرا لو، لیکن ان کا ذہن سازی بھی پھر اسی ایج میں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت ساری ہوں گی، بیرونی فنڈنگ اس دہشت گردی کے لیے، کئی اور ایلیمنٹ، لیکن گورننس، ہماری بیڈ گورننس تو سب سے بڑی ریزن ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو CM صاحب کی جو ٹیون ہے بہت ایکسٹریم پر ہے، جو ٹیم ہے بہت ہی، وہ کیا کہتے ہیں، irregulators اس کے آس پاس ہے. اس سے آپ نہیں ٹھیک کر سکتے ہو، اس سے آپ کبھی بھی کوئی امید نہیں جگا سکتے ہو. ہاں آج 5 کروڑ کا اعلان ان کے لیے کیا، صحافیوں کی طرح وکیل بھی مستفید ہو رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا آزاد. میں پرسنلی یہ بھی کرتا ہوں کہ جب ہم کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر CM صاحب جیسے لوگ پھر سنا جاتے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہو، آپ وہ کرتے ہو. جب ہم اپنا کام میرٹ پہ کریں گے تو پھر کسی میں ہمت نہیں ہوگی کچھ کہنے کی. لائبریری دی، اور پنک اسکوٹیاں جو فیمیل لائرز ہیں ان کے لیے دیں، بڑا اچھا انیشیٹو ہے. کبھی کبھی اس انیشیٹو کے وزیر اعلیٰ کا یہ انیشیٹو بڑا بہترین ہے، کبھی کبھی روڈوں پر کوئی دکھ بھی جاتی ہے، صحیح ہے، فیمیل کے لیے جو جتنا بھی اچھا ہوتا ہے بہتر ہے. پھر انہوں نے 2 بسیں وکلا کے لیے کہا کہ دیتے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور اعلان ہوا کہ پنک کلر کی کوئی چھوٹی موٹی وین دیں گے وہ جو فیمیل لائرز ہیں ان کے لیے. یہ صحیح ہے، ان کو اتنی سمجھ ہے کہ ہم کتنے وہ ہیں ٹرائبل سوسائٹی، اس میں فیمیل کی امپاورمنٹ کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. یہ انیشیٹو جو ان کے اچھے ہیں ان کو ہم نے ضرور اچھا کہنا ہے. لیکن جو بڑے میں نے آپ کو کہا پروجیکٹس، بڑی چیزیں، اور اس طریقے سے قدوس کا مائنڈ سیٹ اور اس کا مائنڈ سیٹ بہت فرق ہے. جس دن CM کی سپیچ CM والی ہوگی نا، بولنا بہت اچھا جانتا ہے سرفراز بگٹی، لہجہ بہت، انگلش بھی اچھی بول لیتا ہے، لیکن جو وزیر اعلیٰ کیلیپر کی سپیچ ہے نا وہ نہیں ہے. اب آپ کا مقابلہ صرف اللہ نظر اور بشیر زیب سے نہیں ہے، یہاں 1.5 کروڑ آبادی آپ سے گڈ گورننس چاہتی ہے. اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ طاقتور حلقوں کو آپ بشیر زیب، اللہ نظر یا BYC مارنگ ETC کو وہ کر کے للکار کے وہ کر دیں گے، لیکن عوام کو کب تک آپ یہ کریں گے؟ گورننس بہت ہی بدترین جا رہی ہے. جو کچھ ہوتا ہے، باقی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ سچ کہو گے، ٹھیک بات کرو گے، 1000 قسم کی آس پاس رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی. لیکن اس سسٹم میں اگر ہم گڈ لسٹ میں ہوں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے گڈ لسٹ میں ہونے کا، ہم اس بیڈ لسٹ میں ہیں، ہر طریقے سے تیار ہے. اور اس سسٹم میں ہر طریقے کا وائرس آپ کے خلاف ہو سکتا ہے، مینٹلی تو ہو ہی رہا ہے.
فزیکل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور قسم کا جانی مالی نقصان اور بھی دے سکتے ہیں، ہم ریڈی ہیں۔ اور یہ اس کے آس پاس والی پرنسپل سیکٹری سے لے کے ہر سیکٹری، ہر اس کا اور طاقتور حلقے والا، اس کے یہی پیغام ہے کہ ہماری جو آئیڈیالوجی بنی ہوئی ہے یہ چینج نہیں ہوگی، ہم نہیں گریں گے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے 11 مہینوں کی ریلیزیں ایک طرف اور آخری مہینے کی ریلیز ایک طرف ہو تو پھر بھی ہم کہیں کہ ہم بڑے منصف لوگ تھے، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم اتنے نااہل اور وہ نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے پورا آپ کا ایئرپورٹ روڈ آج تک تاریکی میں ڈوبتا ہے، یہ ہمارا دارالحکومت ہے اور آج تک وہ شخص آزاد پھر رہا ہو۔ ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کو مستفید کرنے کے لیے کہ اس کا گریڈ کیا ہو اور وہ کہاں کہاں مستفید ہو رہا ہو اور پھر ہم کہیں گڈ گورننس ہے، ہم پاک ہیں، ہم صاف ہیں، ہم الاٹمنٹیں اب کروانے کے لیے اپنی پوزیشن کا یوز کر کے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیں اور ہم کہیں ہم یہاں بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگ نہیں ہیں۔ یہ چیز مان لیں آپ۔ اور اس سسٹم میں آپ لوگ طاقتور ہو، آزاد ہو، سب کچھ کروا سکتے ہو، لیکن اس سسٹم میں آپ لوگوں کا ہر ٹائپ کا ظلم سہنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ انشاءاللہ جو چیز ہوگی وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، کوشش ہوگی کہ فیکچوئل اپڈیٹس دیں جتنی بھی ہماری کیپیسٹی ہے، کیونکہ کم سے کم یہ ہوتا ہے مینٹلی سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی ترجمانی کی ہے۔ باقی کسی کی نظروں میں خوش ہونا، کسی کی نظروں میں اپنے لیے بڑے طاقتور، عوام کی نظروں میں ہم سرخرو ہوں، یہی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ بڑے لوگوں کی نظروں میں ہم جتنے کھٹکیں یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔